بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مجید امجد کی نظم ایک کوہستانی سفر کے دوران میں۔ ایک پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر پہاڑ کے کنارے کنارے ایک تنگ سا پیدل چلنے کا راستہ ہے جو کہ بل کھاتا ہوا جا رہا ہے، گھومتا ہوا۔ وہ جو پیدل چلنے کا تنگ سا پگڈنڈی کہتے ہیں پیدل چلنے کے راستے کو، وہ جو پیدل چلنے کا تنگ سا راستہ ہے، وہ جو پہاڑوں پر گھومتا ہوا بل کھاتا ہوا جا رہا ہے، اس کے دونوں طرف گہرے غار اور کھائیاں ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی وہاں سے گر جائے تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس راستے پر تھوڑا سا چلنے کے بعد، مطلب تھوڑا سا آگے ڈھلوانوں کے پار، مطلب وہ جو اترائی ہے، وہاں پر پہاڑی گھاٹیوں کے درمیان ایک تنگ موڑ ہے، یکدم مڑ جانے والا خطرناک سا موڑ۔ اس موڑ کے عین اوپر ایک بڑا سا درخت کھڑا ہے، اس کی شاخیں نیچے تک جھکی ہوئی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی فرشتہ اپنے نورانی پر پھیلائے ہوئے کھڑا ہو۔ چونکہ وہ موڑ بہت خطرناک ہے، بغیر کسی سہارے کے وہاں سے گزرنا بہت مشکل ہے۔ وہاں پر سے لڑکھڑاتے ہوئے مسافر جو ہیں، وہ درخت کی ٹہنیوں کا، درخت کی شاخوں کا سہارا لیتے ہیں اور موڑ کاٹ لیتے ہیں اور گرنے سے بچ جاتے ہیں۔ ایک پرانے اور جھکے ہوئے درخت کا یہ کمزور ہاتھ، مطلب اس کی شاخیں، سینکڑوں گزرنے والوں کی مدد کا فریضہ انجام دے رہی ہیں۔ یہ کمزور ہاتھ سینکڑوں لڑکھڑاتے ہوئے لوگوں کو مدد اور سہارا فراہم کر رہا ہے۔ افسوس ان لوگوں کی حالت زار پر جو کہ بظاہر تو اونچے عہدے اور مقامات رکھتے ہیں، لیکن ان کی شخصیت کی پستی کا یہ عالم ہے کہ دوسروں کی مدد کا جذبہ ان میں بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ درخت ہو کر لوگوں کی مدد کر رہا ہے اور یہ انسان ہو کر بھی کسی کی مدد کرنا گوارا نہیں کرتے۔ پھر سے ایک بار سنیں۔ ایک پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑ کے کنارے کنارے پر پیدل چلنے کا ایک تنگ سا راستہ ہے جو کہ بل کھاتا ہوا جا رہا ہے، گھومتا ہوا۔ اس کے دونوں طرف گہرے غار اور کھائیاں ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی گر جائے تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس راستے پر تھوڑا سا چلنے کے بعد، مطلب ڈھلوانوں کے اس پار، ایک تیز تیکھا موڑ ہے، یکدم مڑ جانے والا، اور اس موڑ پر ایک درخت کھڑا ہے جس کی شاخیں نیچے تک جھکی ہوئی ہیں۔ اب وہ موڑ اتنا خطرناک ہے کہ بغیر کسی سہارے کے اس کو وہاں سے گزرا نہیں جا سکتا۔ اس لیے وہاں سے گزرنے والے مسافروں کے جو قافلے ہیں، جو لوگ ہیں، وہ اس درخت کی ٹہنیوں کا سہارا لیتے ہیں اور موڑ کاٹ لیتے ہیں اور گرنے سے بچ جاتے ہیں۔ شاعر اس کا موازنہ اکڑی ہوئی گردنوں والے مغرور لوگوں سے کر رہا ہے۔ ایک بوسیدہ اور کمزور اور جھکا ہوا درخت اتنا عظیم کام کر رہا ہے، وہ لوگوں کو سہارا دے رہا ہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے، جبکہ اس کائنات میں ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کتنے زیادہ وسائل ہیں، اگر وہ چاہیں تو وہ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا سہارا بن سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے کیونکہ وہ غرور کے نشے میں اپنے آپ کو دوسروں سے بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں اور وہ دولت کے نشے میں مست رہتے ہیں۔ لیکن در حقیقت وہ لوگ بد نصیب ہیں، ان پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے، کیونکہ ان کے مقدر میں ایک بوسیدہ درخت کی کمزور اور جھکی ہوئی ٹہنیوں کے برابر بھی خدمت کا جذبہ نہیں ہے، حالانکہ وہ اشرف المخلوقات ہیں۔ زندگی کے کسی خطرناک موڑ پر جہاں ایک انسان کو دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایسے مغرور لوگ ایسے موقع پر لوگوں کو سہارا دینے کی بجائے انہیں کھائیوں میں گرا دیتے ہیں اور اس کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ افسوس ہے ان کی زندگی پر جن کو ایک جھکی ٹہنی کا منصب بھی حاصل نہیں ہے۔ مجید امجد کی یہ نظم در حقیقت منظر نگاری کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ مجید امجد فطری مناظر کی عکاسی میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مجید امجد کی یہ نظم منظر نگاری کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔
امید ہے کہ اس نظم کی آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔